شیر شاہ سوری. ایک غریب پٹھان لڑکا جسے اپنے ہی باپ نے گھر سے نکال دیا تھا، آگے جا کر انڈیا کا سب سے بڑا بادشاہ بنا. انڈیا کی سب سے بڑی امپائر دی مغل امپائر بادشاہ ہمایوں کو ہرا کر انڈیا پر سب سے پہلے مسلمان حملہ 17 سال کی عمر میں محمد بن قاسم نے کیا. سندھ پر حملہ کرو. اور یہاں کوئی حکومت نہیں بنی. اس کے بعد غزنوی آئی، لیکن اس نے بھی صرف حملے کیے، کوئی حکومت نہیں بنائی. پھر آیا غوری اور یہاں سے پہلی دفعہ دلی سلطنت شروع ہوئی. پہلے مملوک فی علاء الدین خلجی اور کرتے کرتے انڈیا کی سب سے بڑی امپائر جسے آف کورس ہم بھی جانتے ہیں، دا مغل امپائر. جس بادشاہ بابر نے یہ امپائر بنائی تھی وہ فوت ہو گیا. اس کا سب سے بڑا بیٹا ہمایوں نیا بادشاہ بنا. ایک دن ہمایوں کے پاس ایک منسٹر دھوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا بادشاہ سلامت، شیر خان نے سارا بنگال اپنے قبضے میں لے لیا ہے. تو ہمایوں نے ایک دم جواب دیا، کون سا شیر خان؟ فرید خان، 2 ٹکے کا پٹھان جسے اپنے ہی باپ نے گھر سے نکال دیا، یہ اب مجھ سے لڑے گا. وہاں پر سب ایک دم حیران ہو گئے. لیکن ہمایوں ٹھیک کہہ رہا تھا، کیونکہ فرید خان جب چھوٹا تھا تو اس کے سوتیلے بھائی اس پر بہت ظلم کرتے، کیونکہ اس کی ماں بچپن میں ہی مر گئی تھی. اپنے بھائیوں کے ظلم سے تنگ آ کر جب اس نے شکایت اپنے ابو کو کی کہ ابو نے اسے کہا تم میرے کسی کام کے نہیں، نکل جاؤ میرے گھر سے. تو وہ 15 سال کی عمر میں گھر چھوڑ کر دور ایک سٹی جو اپنے اسکولس کے لیے فیمس تھی، وہاں اس نے ڈفرینٹ ٹائپ آف لینگویجز سیکھی اور ہسٹری پڑھنا شروع کر دی. اس کی ذہانت سے اس کے ٹیچر بڑے امپریس تھے اور کہتے تھے کہ یہ لڑکا آگے جا کر بہت بڑا کرے گا. اس کی ذہانت کی کہانی اتنی فیمس ہوئی کہ وہاں کے گورنر نے اسے اپنا ایڈوائزر بنا دیا. گورنر کو لگا کہ یہ صرف ایک بڑا کول لڑکا ہے، لیکن اس نے پروف کیا کہ وہ بہت بڑا واریر بھی ہے. اور آہستہ آہستہ وہ گورنر کے ساتھ بڑی بڑی جنگوں میں جانے لگا. اور یہ فرید خان کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا، اور اسے سمجھ آ گئی کہ حکومت کو کیسے مینیج کرتے اور صحیح وقت پر صحیح فیصلے کیسے لیے جاتے ہیں. لیکن جیسے ہی فرید خان کے اچھے دن آئے تو وہ گورنر مر گیا. اور جب نیا گورنر آیا تو اس نے کہا کہ یہ تو ایک معمولی سا کلرک ہے، پچھلے گورنر ہے تو اسے سر پر چڑھا کر رکھا ہوا ہے. اس نے فرید خان کو نہ کوئی بڑی پوسٹ تھی اور نہ کوئی عزت دیتا تھا. اور اب فرید خان کو سمجھ آ گئی کہ اس کا یہاں پر کوئی فیوچر نہیں ہے. وہ وہاں سے آگرہ چلا گیا، دی مغل بادشاہ بابر کے ساتھ کام کرنے لگا. اور یہاں اس نے مغل امپائر کو بہت غور سے سمجھا. بابر اس سے بہت زیادہ امپریس ہو گیا اور اس کے باپ کا سارا لینڈ سوتیلے بھائیوں سے لے کر اسے واپس دے دیا. اور کہا جاتا ہے کہ وہ ایک دن بابر کے ساتھ کانے میں بیٹھا ہوا تھا، سب کے سامنے کانا رکھا گیا. باقی سب نارمل کانا کھا رہے تھے، لیکن فرید خان نے اپنا خنجر نکالا اور سامنے پڑے ہوئے کانے کو کاٹنا شروع کر دیا. بابر کو ایک دم سمجھ آ گیا اور بابر نے اپنے منسٹر کو کہا کہ اس لڑکے کو فوراً گرفتار کرو. میں نے بہت سے پٹھان لیڈرز دیکھے ہیں، لیکن اس میں مجھے بادشاہ کے آثار نظر آ رہے ہیں. اور فرید خان کو بھی سمجھ آ گئی تو وہ راتوں رات وہاں سے بھاگ کے نکل گیا. تو واپس اپنے گاؤں بہار چلا گیا. اب تک اس کی ذہانت تو بڑی فیمس تھی، تو وہاں کے سلطان نے اسے اپنے بیٹے کا ٹیچر بنا دیا. وہ آرام آرام سے سلطان کا ایڈوائزر بھی بن گیا. ایک دفعہ سلطان اپنی فوج کو لے کر شکار پہ گیا تھا. اچانک ایک بہت بڑا جنگلی شیر سامنے آ گیا. وہ اتنا نزدیک آ گیا کہ سب لوگ ڈر کے بھاگنے لگے. لیکن جیسے انہوں نے پیچھے دیکھا تو ایک بندہ شیر کا سامنے کھڑا ہوا تھا. شیر نے اس پر جیسے ہی حملہ کیا تو اس نے اپنی تلوار نکالی اور شیر کو زخمی کر دیا. تو شیر نے
پھر سے اس پر حملہ کیا تو وہاں کھڑے سب کو لگا کہ یہ بندہ اب گیا، لیکن جیسے ہی سب نے دیکھا تو فرید خان نے شیر کو مار دیا تھا۔ وہاں پر کھڑے سب لوگ حیران ہو گئے کہ ایک لڑکا اکیلے اتنے بڑے شیر کو کیسے مار سکتا ہے، اور سب چیخنے لگے شیر خان شیر خان شیر خان۔ اسی دن سلطان نے اس کے نام فرید خان سے شیر خان رکھ دیا، اور اس بہادری کا قصہ پورے علاقے میں پھیل گیا۔ اب فرید خان شیر خان بن گیا تھا اور اپنے سلطان کا ایک بہت کامیاب ایڈوائزر بھی تھا، لیکن ایک دن وہ سلطان وفات ہو گیا اور اس کی بیگم کو سمجھ آ گئی کہ میرا بیٹا تو ابھی بہت چھوٹا ہے اور اس سلطنت کو ایک ہی بندہ بچا سکتا ہے، اور وہ ہے شیر خان۔ اس نے پورے بہار کا کنٹرول شیر خان کے حوالے کر دیا اور یہاں سے شیر خان بہار کا نیا سلطان بن گیا۔ جب اس نے اپنی سلطنت کو کامیاب کر دیا تو ایک دن اس نے اپنے ساتھ والے صوبے بنگال، جو اس وقت کا سب سے امیر صوبہ تھا، اس پر حملہ کر دیا۔ بنگال کا سلطان ایک پپٹ نواب تھا اور اس کی ساری طاقت اس کے سرداروں کے پاس تھی۔ تو شیر خان نے بڑے ہی آسانی سے اسے ہرا دیا اور اب بنگال کا سارا کنٹرول اور اس کا سارا پیسہ صرف شیر خان کے پاس تھا۔ اس جنگ کے بعد بنگال کی چیف کی بیگم شیر خان کے پاس آئی اور شیر خان نے اس سے شادی کر لی، اور اب شیر خان کے پاس دو سب سے امپورٹنٹ علاقے آ گئے، بہار اس کا پہلا بیس اور بنگال سب سے امیر صوبہ۔ اور اس کا مطلب تھا کہ اب شیر خان کے پاس نہ تو پیسے کی کمی تھی اور نہ فوج کی۔ اب وہ چھوٹے علاقوں کا شیر نہیں تھا، اب وہ بڑے علاقوں کا پاور پلیئر بن گیا۔ تو اس لیے جب بادشاہ ہمایوں کے منسٹر نے اسے سب کچھ بتایا تو اس نے کہا کہ یہ 2 ٹکے کا پٹھان جسے اپنے ہی باپ نے گھر سے نکال دیا وہ مجھ سے لڑے گا، اور کہنے لگا میں ہمایوں بابر کا بیٹا، شہزادوں کا شہزادہ، مغل بادشاہ اب اسے تباہ پر بات کر دے گا، نکالو میری فوج۔ اور وہ فل سپیڈ بنگال کی طرف روانہ ہوا۔ جیسے وہ بنگال پہنچا تو شیر خان نے اسے ہرا دیا۔ نہیں ایسا نہیں ہوا۔ جیسے ہی بنگال پہنچا تو شیر خان اتنی بڑی فوج کو دیکھ کر وہاں سے ڈر کے بھاگنے لگا۔ تو ہمایوں نے ہنس کے کہا کہ میں نے تو پہلے کہا تھا یہ بھوکا ننگا پٹھان، یہ چھوٹا سا خان مجھ سے لڑے گا، میرے کسی مقابلے کا ہے ہی نہیں۔ اور ہمایوں نے سیلیبریشن سٹارٹ کر دی۔ بنگال کی افیم اس زمانے میں سب سے زیادہ مشہور تھی، تو کیا ہونا تھا؟ اب صرف ہمایوں تھا، خوبصورت ڈانسرز تھے، نشہ تھا، عیاشی تھی اور ناچ گانا تھا۔ یہ سب کرتے کرتے مہینے گزر گئے۔ اسی میں ایک دن ہمایوں کے پاس ایک فوجی دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا شیر خان نے بنگال اور دلی کے بیچ والا راستہ سارا فتح کر لیا ہے۔ ہمایوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو بھاگ گیا تھا۔ لیکن اصل میں شیر خان بھاگا نہیں تھا، یہ اس کا پلان تھا جس میں ہمایوں پوری طرح پھنس چکا تھا۔ شیر خان اپنی ساری فوج لے کر دوسری جگہ چلا گیا تھا، جس ہمایوں کو لگا تھا کہ وہ بھاگ گیا ہے، لیکن شیر خان چاہتا تھا کہ ہمایوں زیادہ دیر تک بنگال میں ہی ٹھہرے۔ کہا جاتا ہے کہ سارے نشے، عیاشیاں، سب کچھ شیر خان کے جاسوس ہی ہمایوں کو پرووائڈ کیا کرتے تھے، کیونکہ شیر خان کو جب گھر سے نکالا گیا تو زیادہ دیر بادشاہوں کے ویکنیسز پڑھنے میں لگاتا تھا۔ اس طرح اس نے ہمایوں کی کمزوریوں کا پتہ لگا لیا تھا۔ جب ہمایوں اس کے چال میں پھنس چکا تھا اور بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا تو ایک دم اس نے حملہ کر دیا اور یہ دونوں فوجیں ایک دوسرے کے سامنے آئے۔ طرف شیر خان کی 15,000 اور ہمایوں کی 50,000 فوج کھڑی تھی۔ شیر خان نے بہت چالاکی سے کام کیا اور صبح کے ٹائم جب مغل فوج سو رہی تھی حملہ کر دیا۔ مغل فوج بہت بڑی تھی اور اس میں ہاتھی بھی تھے، اور اس اچانک حملے سے وہ سب ڈر گئے اور ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ ہمایوں نے جب یہ سب دیکھا تو اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا اور وہ گنگا ریور کے طرف بھاگنے لگا، اور اسے کراس کرنے کے لیے وہ ایک ہاتھی میں بیٹھا۔ تو جیسے ہی ہاتھی پانی میں گیا تو وہ گھبرا گیا اور اس نے ہمایوں کو گرا دیا۔ ہمایوں ڈوبنے لگا
وہاں پر ایک غریب بندہ جو کشتی پر جا رہا تھا، اس نے جب یہ سب دیکھا تو تیزی سے اپنی کشتی ہمایوں کے پاس لے آیا اور اسے بچا لیا، اور شیر خان یہ جنگ جیت گیا۔ اور یہاں سے شیر خان کو ایک نیا ٹائٹل مل گیا، شیر شاہ سوری، دی لائن کنگ۔ اس جنگ کے بعد ہمایوں مشکل سے زندہ بچا تھا اور اپنے بچے کچے سپاہیوں کے ساتھ واپس آگرہ بھاگ گیا، اور اب ہمایوں کی فوج ٹوٹ چکی تھی اور ایسا ختم ہو گیا تھا کہ بھائی بھی اب اس کے ساتھ وفادار نہیں رہے اور ہمایوں اب اکیلا رہ گیا تھا۔ لیکن ہمایوں نے ہار نہیں مانی اور پھر سے ایک دفعہ فوج جمع کرنی شروع ہوئی اور پھر سے شیر شاہ سوری پر حملہ کر دیا۔ لیکن شیر شاہ سوری نے اسے اتنے برے طریقے سے ہرا دیا کہ اسے ہندوستان سے اپنی جان بچا کر بھاگنا پڑا۔ وہ پہلے اپنی فیملی لے کر راجستھان گیا، لیکن وہاں کے راجا نے اسے نکال دیا۔ سندھ گیا، وہاں کے لوگوں نے بھی اسے نکال دیا۔ واقعی کا وہ ریان پریا گیا اور وہاں کے بادشاہ نے اسے پناہ دی۔ شیر شاہ سوری ایک غریب پٹھان لڑکا اب ہندوستان کا سب سے طاقتور بادشاہ بن گیا اور یہاں سے ہندوستان کی تقدیر بدلنے لگی۔ شیر شاہ سوری نے ایک ایسا نظام بنایا کہ انصاف، اکانومی، سب کچھ بیسٹ ہو گیا۔ سب سے پہلے اس نے بنگال سے افغانستان تک ایک جی ٹی روڈ بنایا، اگل بگل بڑے بڑے درخت لگائے تاکہ بزنس مین اور فوج آسانی سے ٹریول کر پائے، اور نیا پولیس سسٹم بنایا کہ جس گاؤں میں یا کسی سے چوری یا کوئی کرائم ہوتا تھا تو سارے گاؤں کو سزا ملتی تھی، اور جب بھی کوئی مہمان کسی گاؤں کے قریب رات گزارتا تو وہاں کے لوگ خود اس کی حفاظت کرتے، اور اتنا آہستہ اتنا امن آیا کہ کہا جاتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت اپنے سر پر سونے کی ٹوکری رکھ کر بنگال سے کابل جا سکتی تھی، کوئی چور اور ڈاکو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ لیکن شیر شاہ سوری نے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ اس نے پہلی دفعہ انڈیا میں ایک بڑی کرنسی بنائی جس کا نام ہم سب جانتے ہیں، روپی۔ آج تک تقریباً 8 کنٹریز وہی یوز کر رہی ہے۔ یہ کرنسی اب انڈونیشیا میں بھی یوز ہوتی ہے۔ جب پہلی دفعہ یہ کرنسی بنائی گئی تو ان سکوں پر 4 خلیفاؤں کے نام ہوتے تھے، اور اس نے اپنے امپائر کو ڈویژن اور ڈسٹرکٹس میں ڈیوائڈ کیا، جسے آج تک کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کہتے ہیں۔ بعد میں انگریزوں نے اسی سے یہ آئیڈیا چرایا، اور اب انصاف کا نظام ایسا تھا کہ غریب اور امیر سب کے لیے قانون سیم تھا۔ شیر شاہ سوری کا کوئی رشتہ دار بھی کوئی غلط کام کرتا تو اسے بھی ایک عام بند کی طرح سزا ملتی تھی۔ ایک دن وہ اپنی فوج لے کر بہت اسٹرانگ قلعے کو فتح کرنے گیا، اور وہاں وہ فرنٹ سے لیڈ کر رہا تھا، لیکن اس قلعے کی دیوار اتنی مضبوط تھی، شیر شاہ نے حکم دیا کہ توپ آگے کرو۔ ایسے ہی وہ توپ چلنے والا تھا، وہ توپ اچانک سے پھٹ گیا، جس کی وجہ سے شیر شاہ سوری زخمی ہو گیا اور اسی وجہ سے وہ وفات ہو گیا۔ اس نے صرف 5 سال حکومت کی، لیکن 5 سال میں اس نے ایسا کیا جو لوگ 50 سال میں بھی نہیں کر سکتے۔ اب ہمایوں ایران میں ذلیل ہو رہا تھا اور اسے ریئلائز ہوا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی۔ جب اب ہمایوں ایران کی طرف بھاگ گیا تھا تو راستے میں اس کا ایک بیٹا ہوا جس کا نام تھا جلال الدین محمد اکبر۔ اس نے دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی امپائر بنائی، دی مغل امپائر۔ سبسکرائب